इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। वेलकम करेंगे आपको। आप क्या समझ रहे हैं जो ये एमक्यूएम की जानिब से मुतालबा दोहराया जा रहा है 28वीं तरमीम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद? आपको लग रहा है कि जो अहम सियासी बैठक होने जा रही है इसमें इसका कोई हल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखें, बात सीधी सी है कि एमक्यूएम जो है उसका जो मुतालबा है, अगर आप एमक्यूएम की सियासत पे नज़र दोहराएं तो एमक्यूएम के अक्सर मुतालबे जो होते हैं वो असल में किसी और मुतालबे के लिए होते हैं और पीछे वजह कुछ और होती है, फिर सामने वजह कुछ और। वो कहते हैं ना, है वाकब कुछ और नजर आते हैं। और तो उसके मुस्ताक ये जो सारी चीजें हैं ये इसी तरह से होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम को इस वक्त जो मामला है फौरी तौर पे वो, क्योंकि उनका गवर्नर जो थे कामरान टेसोरी साहब, उनको हटा के मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर रही है, तो फौरी तौर पे उनको उसका भी एक रिएक्शन है और वो चाहते हैं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हम प्रेशर बना सके। एमक्यूएम बुनियादी तौर पे प्रेशर ग्रुप की सियासत करती है और प्रेशर क्रिएट करके अपने मुकासिद हासिल करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो गलत भी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि एमक्यूएम या जैसी जो छोटी जमातें होती हैं उनके पास एक ही चेहरा होता है। देखें, वफाक में वो हुकूमत अपने तय बना नहीं सकती, सिंध में वो हुकूमत अपने तय बना नहीं सकती। तो जब उन्हें पता है कि हमारी सियासत यही है कि हमें 2-3 वज़ारतें मिल जाएं और हमारे काम हो जाए, हम अपने वोटरों को मुंह दे सके, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उनका मुतालबा जायज है। इस तरह से वो कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करते हुए कुछ कर लेंगे, फिर अपने जो मेहरबान है उनको भी खुश कर लेंगे कि देख लें 28वीं तरमीम का मुतालबा हमने कर दिया, अब आपने भी जो करवाना है बताएं। एहतशाम साहब, अब हमने देखा है कि ये मुलाकात तो हो गई है, शिकायतें भी हो गई हैं, कुछ उसका तस्करा भी हुआ, फिर आगे जाके मामला तय पाते हुए अभी तक तो लग रहा है कि शायद नजर आ जाएंगे। सवाल ये है कि ये जो गवर्नरी का इतना शोर है इस एक सीट पर, बाकी सीटें क्यों इतनी इंजॉय कर रही है, उसके पर्क्स क्यों ले रही है एमक्यूएम? अगर इतने ही मसाइल हैं गवर्नमेंट के साथ, उनकी पीपल्स पार्टी से नहीं बनती, इसके अलावा जमात इस्लामी से उनको तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं हमेशा, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये अच्छी ओपोनेंट जमात साबित हो सकती है? देखिए मारूख, ये एक लिहाज से तो उनका शिकवा गिला जो है ना एमक्यूएम का, तो ठीक ही मुझे नजर आता है कि भी आपने ये करना था, टेसोरी साहब को हटाना था गवर्नरी से, कम से कम हमें एतमाद में तो ले लेते। और यही बात वो कहते हैं बहुत बड़ी ये मिस्टेक की गई है, हमें बताया नहीं गया, एतमाद में लिया गया, हम इनके एलाइज हैं। इसका मतलब है कि एलाइज इत्तेहादी होने के बावजूद भी हमें अगर आप लूप में नहीं लेते तो फिर हम किस तरह के आपके इत्तेहादी। बाकी मेरा ख्याल है इमरान साहब थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने कह दिया है कि ये तो उनके पीछे मुतालबात के पीछे कुछ और मुतालबात होते हैं, आप चाहे काबीना में आने की बात हो कुछ हो। लेकिन मारूफ वन सीरियस नोट देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे है, पाकिस्तान की जो सियासत पे बात होती है उसमें ये बात होती है कि जी किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आप मजबूत बना सकते हैं। आपको याद है 2001 का लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में आया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो लग रहा था कि वाकई इख्तियारात को नीति सतह तक लेके जाना, फंड नीचे लेके जाना और लोगों को उनके डोर स्टेप पे सब चीज़ें इंसाफ वगैरह और सब चीज़ें मिलना, वो नहीं होने दिया जा रहा। और वो एमक्यूएम वाले मेरा ख्याल है जनरली समझते हैं कि पाकिस्तान एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है, तो वो तो देखे ना, ये एक अलग बात है कि वो चाहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फंडिंग इख्तियारात हैं लोकल गवर्नमेंट को जो नहीं दिए जा रहे, इसको बढ़ने चाहिए। और ठीक है, अर्बन बेस्ड पार्टी है, ज़्यादा उनका फोकस कराची और हैदराबाद में ही होता है। लेकिन बहरहाल ये जो वादे किए गए थे, अभी देखें ना 27वीं आर्मी तरमीम ने जो वादे किए गए थे वो उस लिहाज से नहीं पूरे हुए। फिर आप देख लें, इस पे तो मारूफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए जाए। पंजाब और सिंध में नहीं करवाए जाते, सिंध में करवाए जाते हैं तो एक महदूद पैमाने पे करवाए जाते हैं। दूसरी बात है कि इस वक्त उनका ये है कि जी आप ये जो अर्बन सेंटर्स हैं इनको बहुत से हवालों से आप महरूम कर रहे हैं, क्योंकि आप देख लें सड़कें, पानी, बिजली, गैस, आप तो कराची में रहती हैं, रोजाना के मसाइल हैं। अब ठीक है, एक जमाने में तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल के चलाया करते थे, आज दोनों एक दूसरे को तानाजनी करते हैं, एक दूसरे को अब क्या कहते हैं तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन प्रोसेस में तो ये हुआ कि सियासी तौर पे जो इख्तलाफात पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने उसको सफ़र किया दोनों तरह से, वो जो है ना वो शहरियों ने किया, कराची के लोगों ने किया। तो मेरा ख्याल है ये बात तो तय है ना कि अब ये अगर लोकल गवर्नमेंट के आपने इख्तियारात बढ़ाने थे तो नहीं बढ़ाए गए। अब ये शहरी हल्कों को जो जिस तरीके से मैंडेट मिलना चाहिए था, चाहे वो फंडिंग के मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात को देने के मामला हो, वो तो नहीं हुआ।
تو ظاہر سی بات ہے یہ اس لحاظ سے تو وہ ان کا ایک بڑا جنمن کنسرن ہے. اور اس پہ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی کہا, باقی لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ان کے یہ مطالبات اس حد تک بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں وزن ہے. اب پروسیس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو سیاسی طور پہ ایک رشوت نام کی بھی چیز ہوتی ہے, جس کا دھڑلے سے عمران یعقوب صاحب نے ذکر کر دیا کہ جی اور وزارتیں دی جائیں. وزارتیں تو ٹھیک ہے, اپنی مرضی کے ان کو وزارتیں ملتی رہتی ہیں, مل بھی جاتی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی حد تک ان کا کوئی رول نہیں رہا. اب وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس معروف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو دینے کے لیے تیار نہیں. نتیجتاً وہ سکڑ کے رہ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے, کچھ طرح دیے جائیں ان کو, اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہیں وقت پہ ہوں. اور پھر جس طریقے سے یہ بار بار بات آتی ہے کہ جی ان کے منتخب لوگ ہیں, ان کو وہ فنڈنگ وہ نہیں دی جاتی, ان کو وہ نہیں پوچھا جاتا, گھما پھرا کے پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو یہ فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے. بہرحال بارکیف یہ تو معروف ہمارے پنجاب میں بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی دونوں بڑی پارٹیاں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ پھر ملیں گے نیچے ناظمین کو ملیں گے, اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو بڑا پروفاؤنڈ ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہے ان کا سیاست کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں پیسہ بھی ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب حکومت کو یہ بات ماننی چاہیے ان کی. میری اطلاع یہی کہ 28 تدبیر میں یہ بڑا کمپریہنسولی یہ ایشو آئے گا, اور یہ ایم کیو ایم کا جو یہ مطالبہ ہے یا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ 28ویں ترمیم کا ہے اس کو مان لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے سیاست کچھ لوگ کچھ دو والی بات ہوتی ہے, لیکن اگر نہیں مانا گیا تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا وزیر اعظم کے پاس, یا جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے پھر ان کو منائے گی؟ کیونکہ اگر نہیں مانا گیا تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا, اور ظاہر ہے ان کا بھی ساتھ لے کر ان کو چلنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں گزارش یہ معروف صاحبہ کہ آپ ماشاءاللہ کراچی میں رہتی ہیں اور ہم نے بھی کراچی میں بڑا وقت گزارا. بالکل, میں بڑا معذرت ہوں اگر میری کوئی بات احتشام صاحب کو سخت لگی ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ میں تو یعقوب صاحب میں تو انجوائے کر رہا ہوں آپ کی بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ مجھے تقریباً 36-37 سال ہو گئے ہیں اسی دست کی سیاہی میں. 1990 سے میں جرنلزم ہی الحمدللہ کر رہا ہوں, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پریکٹیکل جرنلسٹ ہوں. گزارش سر یہ ہے کہ میں نے تو 36-37 سالوں میں ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا کو بڑی بیماری دکھا کے تو چھوٹی بیماری پہ راضی ہو جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو خود بتا دوں, جو میری خود ایم کیو ایم کے لیڈروں سے بات ہوئی جس وقت کامران ٹیسوری صاحب گورنر تھے, جس وقت یہ حکومت میں شامل ہوئے تھے, جس وقت یہ سارے معاملات ہوئے, تو مختلف مواقع پہ جو میری ملاقاتیں ہوتی رہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے, خالد مقبول صدیقی صاحب سے, امین صاحب سے, یا دوسری جو بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے, تو مختلف اوقات میں مختلف امور پہ جو بات ہوئی اس کا لب لباب یہی تھا کہ جب کامران ٹیسوری صاحب گورنر تھے تو یہ جب جو بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں چیزیں طے ہوئی, ان میں یہ کبھی بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کا گورنر ہوگا سندھ میں, نہ ہی جب ایم کیو ایم عمران صاحب بتائیں یہ جو ایم کیو ایم کے لیے عمران صاحب ایک چیز بتائیں. سر میری گزارش تو سن لیں. اچھا سوری جی گزارش تو سن لیں. میں نے ان سے پوچھا بلکہ ایک تقریب جو یہاں ہمارے چودھری عبد الرحمان صاحب ہیں سپیریئر گروپ کے چیئرمین, جن کا نیو ٹی وی اور لاہور رنگ ٹی وی اور نئی اخبار ہے, ان کے گھر میں بھی ایک تقریب ہوئی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے. اس وقت بھی ان سے جب گفتگو ہوئی تمام جید صحافی جو ہیں لاہور کے, ان کی موجودگی میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ طے نہیں ہوا کہ گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا, لیکن ماضی میں کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے تو انہوں نے کرسی کے طور پہ, یا انہوں نے ایک اس بات پہ کہ چلیں یہ ہمارے اتحادی ہیں خوش ہوں, تو انہوں نے اس کے طور پہ ہمارا ایم کیو ایم کا ہی گورنر رکھا ہے. اور اس لیے پہلی بات تو یہ, اب پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے جھوٹا دعات تھا اور لمبا جھوٹا دعات تھا, اب اعتراض تھا اس پیپلز پارٹی. عمران صاحب یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہو گیا جو کراچی کی سیاست. آپ کو یاد ہوگا کہ 80s میں اب جس وقت جماعت اسلامی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی, اور ایک زمانے میں تو آپ کو یاد ہے جب وہ حکومت بنی تھی تو جماعت اسلامی کے بھی نان پارٹی الیکشن کے بعد جو ہے نا, اور اس سے پہلے جو کابینہ بنائی گئی تھی ضیاءاللہ کی, اس میں بہت سارے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے وزیر بھی تھے. اور پھر ایک سٹیج آئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو
بلیٹل کرنے کے لیے سیاسی طور پہ جماعت اسلامی کی تھپکی دی گئی جماعت اسلامی کو. اب یوں کہا جا رہا ہے کہ تاریخ دہرا رہی ہے اپنے آپ کو. اب پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کو کچھ لوگ کہتے ہیں سائڈ لائن کرنے کے لیے جس طریقے سے نعیم الرحمان صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے چیف، پوری ٹیم کو شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے جو باتیں کی ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب جماعت اسلامی کو پھر تھپکی دی جا رہی ہے کہ بھی ایم کیو ایم کے اوپر ان کو بٹھایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے، کھیل ایسا ہے کہ جی کبھی ایک کے سر پہ ٹوپی رکھتی جائے کہ دوسرے پہ رکھتی جائے، یہ چلتا رہے گا پاکستان میں؟ دیکھیے تو شام صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ان حلقوں کے انتہائی قریب ہیں جن حلقوں نے تھپکی دینی ہوتی ہے یا تھپکی واپس لینی ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں وزیر اعظم، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی وزیر اعظم، یا عمران خان صاحب ہوتے وزیر اعظم، تھپکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان بیچاروں نے تو جو تھپکی آنی ہے اس پہ انہوں نے عمل کر دینا ہے اور اسی کی روشنی میں ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کر لینا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تھپکی جہاں سے آتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے. اگر وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تھپکی جب واپس ہوگی، اب تھپکی کا رخ جماعت اسلامی کی طرف ہو جائے گا، تو پھر اس میں میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے. میاں شہباز شریف صاحب کی ایک کوالٹی ہے سر کہ ان سے اچھا جو یس مین ہے وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تو مل نہیں سکتا. وہ ایک ڈوئر ہے، ان کو آپ کوئی بھی کام اب عمران صاحب پوری کی پوری تابعداری کرتی ہے نا، جن کی کرنی چاہیے ان کے خلاف تو نہیں جاتی. جب کسی کے خلاف کانفیڈنس کرنا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں ساتھ. سر گزارش یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں نا. آپ نے پیپلز پارٹی کو خوش رکھ کے زیادہ فائدے لینے ہیں یا زیادہ کام کروانا ہے، یا آپ نے ایم کیو ایم کو زیادہ خوش رکھنا ہے. اس لیے آپ کی بڑی اہم بات ہے. اس وقت سب سے بڑی اتحادی تو پیپلز پارٹی ہی ہے نا. لہٰذا سر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ فائدہ زیادہ پیپلز پارٹی کو خوش کر کے یا ایم کیو ایم کو. صحیح، ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے ویسے بھی اب ہماروں کو ایک سمپل میجورٹی اب پی ایم ایل این کی ہوگی ہے، انہیں اس لحاظ سے نہ فضل الرحمان کی ضرورت ہے نہ ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. وہ اپنی گیم بنا لیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. چھوٹے چھوٹے جو، اور میرا خیال ہے احتشامی جو یس مین کی ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ذریعے اب یہ ایک پٹری پہ چل تو پڑی ہے، پاکستان کی معیشت ہو، سیاست ہو یا اوور آل سچویشن. معروف ان کو سمپل میجورٹی نہیں، ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی ہو، پھر بھی میاں شہباز شریف جو ہیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کے مہربان ناراض ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.